نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامی چینل پاک اسلام، اور میں ہوں آپ سے مخاطب مفتی احمد حسن۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے ہماری کئی ویڈیوز عقائد اور ارکان اسلام پر اپلوڈ ہو چکی ہیں، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور امید ہے کہ آج کی ہماری کاوش بھی آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس کو ضرور شیئر کریں گے تاکہ یہ معلومات سب تک پہنچ جائے۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے کلمہ طیبہ کے فضائل۔ کلمہ طیبہ اسلام کا پہلا عظیم الشان رکن ہے۔ کلمے کا تو ہم سب کو پتہ ہے، آتا بھی سب کو ہے، کیونکہ بڑے آسان الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن اس سے بہت کم لوگ واقف ہیں کہ یہ کلمہ کتنا عظیم ہے، اور اس کلمے کی حیثیت کیا ہے، اس کلمے کی اہمیت کیا ہے۔ اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصراً ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ اس کلمے کو، جس کو ہم کلمہ توحید بھی کہتے ہیں، کلمہ طیب بھی کہتے ہیں، اور اس کلمے کا نام قول ثابت بھی ہے، کلمہ تقوی بھی ہے، اور اس کو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی کنجیاں، چابیاں بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کلمہ طیبہ کی ایک بڑی خوبصورت مثال دے کر اس کو سمجھایا ہے۔ چنانچہ خالق کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون۔ دنیا میں دو کلمے ہیں، ایک کلمہ خیر ہے جس کو کلمہ توحید بھی کہتے ہیں، کلمہ طیبہ، اور دوسرا کلمہ خبیثہ ہے۔ کلمہ طیبہ اللہ کی محبت و وحدانیت کا اقرار اور کامیابی کے راستے پر اپنے آپ کو چلانے کا نام کلمہ طیبہ ہے، اور دوسرا کلمہ خبیثہ یہ شرک اور کفر ہے۔ کلمہ طیبہ جب زبان پر اخلاص کے ساتھ جاری ہوتا ہے، جو کلمہ طیبہ کے ذریعے سے اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اب اس کی ترقی کا آغاز ہو جاتا ہے، اور جو کلمہ طیبہ کی طرف نہیں آتا، کلمہ خبیثہ پر رہتا ہے، اس کا تنزل شروع ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، مثال دے کر سمجھایا، فرمایا یہ جو کلمہ طیبہ ہے یہ اس درخت کی مانند ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک درخت ہو اور اس درخت کی شاخیں زمین پر ہوں، اس کی جڑ زمین میں ہو اور اس کی شاخیں آسمان پر ہوں۔ یہ کلمہ طیبہ کہ اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو جڑیں ہیں، یہ مومن کا، انسان کا قلب ہے۔ یہاں اس کی جڑیں ہیں اور اس کی شاخیں عرش اولی تک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا کہ مومن، کلمہ پڑھنے والا جب کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے سارے اعمال، اس کی ساری اچھائیاں، اس کی ساری بھلائیاں، اس کی ساری باتیں آسمان تک سفر کرتی ہیں، اوپر جاتی ہیں، اور اسی جب اس کے اعمال اوپر جاتے ہیں تو انہی اعمال کی بنیاد پر یہ اوپر جاتا ہے۔ تو ایک درخت کی مثال دے کر فرمایا، اور اس کے مقابلے میں جو کلمہ کفر ہے، کلمہ شرک ہے، اس کی مثال فرمایا کہ وہ ایسے ہے جیسے کوئی درخت زمین کے اوپر ہی ہو، اس کی جڑیں زمین میں نہ ہو، تو اس کو کسی وقت بھی ہوا کا تھپیڑا یا کسی بھی ٹھوکر سے اس کو اکھاڑا جا سکتا ہے، اکھڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ کفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایمان اور اسلام اور کلمہ طیبہ کی حقیقت ہے۔ یہی حقیقی کلمہ ہے اور یہی باقی رہنے والا ہے،
اور اسی کو ماننے والا، اسی کو پڑھنے والا ہی باقی رہنے والا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ صراحت کے ساتھ کئی ایک مرتبہ، تقریباً قرآن کریم کے اندر 85 یا 86 مرتبہ اللہ نے اس قرآن کریم کے اندر اس کلمے کو لا الہ الا اللہ ان الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اور اس کے علاوہ ایسے کلمے کہ جن کا مفہوم، جن کا مطلب مفسرین کرام نے اس سے کلمہ طیبہ لیا ہے، وہ ان گنت ہیں، بے حساب ہے۔ اور یہی وہ کلمہ ہے جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء سیدنا آدم سے لے کر آمنہ کے لال جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جس کی دعوت دی ہے، لہو دعوت الحق، یہی وہ دعوت حق ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہر پیغمبر، ہر رسول، ہر نبی نے دی۔ سب کا اعلان، سب کا دعوت اور سب کی پکار ایک ہی تھی، لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ یہ پستی سے بلندی کی طرف لے جانے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ ذلت کی گہرائیوں سے عزت کے آسمان پر پہنچانے والا ہے۔ اس لیے فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت، کہ جو عزت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اللہ سے عزت لے، کیونکہ ساری عزتوں کا مالک، ساری عزتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، فرمایا کہ ساری عزتیں اللہ کی ہیں اور اسی اللہ تک یہ چھپے کلمے پہنچتے ہیں اور نیک عمل پہنچتے ہیں۔ یہی کلمہ ہے جو انسان کو عزت کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ یہی کلمہ ہے جو خالق اور مخلوق کا تعلق جوڑتا ہے۔ یہی کلمہ ہے جو انسان کو خالق کی پہچان کرواتی ہے۔ یہی کلمہ ہے جو انسان کو خالق سے انعامات لینے کا مستحق بناتا ہے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے جب جیسے ہی انسان جاتا ہے اور اس کی اگلی منزل شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے اسی بات کی پوچھ ہوتی ہے، اسی بات کی جانچ پڑتال ہوتی ہے کہ کیا یہ کلمہ پڑھنے والا ہے یا کلمہ نہ پڑھنے والا ہے۔ اگر کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے تو اس کو کامیاب ترین لوگوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ اسی کو قرآن میں کہا قد افلح من تزکا، کامیاب تحقیق وہی ہوتا ہے جو تزکیہ حاصل کرتا ہے، جو تزکیہ پر چلتا ہے۔ اکثر مفسرین کرام نے تزکا سے مراد کلمہ طیبہ، کلمہ توحید لیا ہے، کہ جو اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے، اخلاص کے ساتھ کلمے کو مانتا ہے اور پھر اس کلمے پر اخلاص کے ساتھ چلتا ہے، فرمایا کامیابی اسی کے قدم چومتی ہے، کامیابی اسی کو ملتی ہے۔ اور جو کلمے کے اندر اخلاص سے محروم رہ جاتا ہے، کامیابی سے محروم رہ جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت ہی سچے اور بہت ہی عاشق صحابی رسول جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ آپ مجھے یہ فرمائیے کہ کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ یاد رکھیں حضور علیہ السلام کی شفاعت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو آپ کی شفاعت نصیب فرمائے، آپ کا قرب نصیب فرمائے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اس بات کو سنا تو فرمایا کہ مجھے یقین تھا تیری حرص کو دیکھ کر، تیری تمنا کو دیکھ کر کہ یہ بات مجھ سے تیرے علاوہ اور کوئی نہیں پوچھے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی علمی پیاس کو پہچانا، ہم جانتے تھے کیونکہ سچے عاشق تھے، تو فرمایا کہ ابو ہریرہ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا، سب سے زیادہ سعادت مند، سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا وہ شخص ہوگا
جو دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جو دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا خلوص کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خلوص کے ساتھ پڑھ رہا ہے؟ تو مفسرین کرام نے عاشقین رسول جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مختلف روایت کے ساتھ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ساری روایات آتی ہیں کہ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمے کے معنی اور مفہوم کو سمجھے اور کلمے کے مقاصد کو سمجھے، یعنی کلمے کا جو تقاضا ہے کہ انسان حرام کاموں سے بچے، حلال کام کرے اور احکامات پر عمل کرنے والا ہو، اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رکنے والا ہو۔ یہ ہے کلمے کا اخلاص، کہ جب کلمہ اخلاص کے ساتھ آتا ہے پھر انسان وہی کرتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا ہوتی ہے، اور جب کلمہ اخلاص نہیں ہوتا تو پھر انسان خواہشات کی اتباع کرتا ہے، نفسانی خواہشات کی اتباع کرتا ہے، اور شہوات کی جب اتباع کرتا ہے تو پھر انسان حقیقت کے راستے سے گمراہی کے راستے کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ اور کلمہ طیبہ ایک ایسی عظیم دولت ہے اور اس کے فضائل و مراتب اتنے ہیں کہ اس پر حضرات نے بڑی بڑی کتابیں درج کی ہیں، احادیث طیبہ کا ایک ذخیرہ اس پر موجود ہے، اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ احادیث طیبہ کو اٹھا کر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ کا عرش حرکت میں آ جاتا ہے۔ اللہ جب جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں تیری حرکت کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کرتا ہے اللہ بندے نے اخلاص کے ساتھ تیرا کلمہ پڑھا ہے لیکن ابھی تک اس کی بخشش کا فیصلہ نہیں ہوا، تو اللہ بخشش کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اور کتنی عظیم بات ہے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ کے کلیم تھے، اللہ سے باتیں ہوتی تھیں، ایک مرتبہ عشق و محبت میں آ کر، لاڑ پیار میں آ کر اللہ سے عرض کر دی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز عطا فرمائیں کہ جو خاص میرے لیے ہو، کوئی خاص تحفہ، کوئی خاص انعام۔ آپ عطا کرنے والے ہیں، میں مانگنے والا ہوں، لینے والا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ۔ تو عرض کیا اللہ یہ تو سب کو حاصل ہے، یہ تو سارے اس پیغام کو لے کر آئے ہیں، یہ تو مجھ سے پہلے اور میرے بعد آنے والے تمام انبیاء کو یہ کلمہ ادا کیا گیا اور ماننے والے سارے امتیوں کی زبان پر یہ کلمہ ہے، تو میں نے تو ایک خاص چیز مانگی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ اس کلمے سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے، آسمان و زمین کی ساری چیزیں اس کلمے کے مقابلے میں لا کر رکھ دی جائیں تو اس کلمے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ یہ کلام یہ نکلا کہ کائنات کی ساری چیزیں، ساری نعمتیں ایک طرف ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس یہ کلمے والی نعمت ایک طرف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے جس کو کلمہ مل گیا اس کو ساری دولت مل گئی، ساری بھلائیاں مل گئیں، ساری خیر کا مالک بن گیا۔ جو کلمے سے محروم رہا وہ کائنات کی ساری نعمتوں، ساری بھلائیوں سے محروم رہا۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو کلمے کی فضیلت، کلمے کی حقیقت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔